وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ہوں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ٹھیک سے بیٹھا آپ لوگ جگہ دو, اوپر جانے کے لیے جگہ نہیں ہے. ہاں نیچے بہت جگہ ہے, آپ سمجھ کے بیٹھیے نا بھائی. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. تھوڑا سا سمجھ کے بیٹھے تو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے. بتائیے آپ اگر مدینے شریف چلے گئے تو ساری جگہ آپ ہی کہتے ہیں. کئی کروڑ آدمی وہاں حج میں جاتے ہیں. کیسے آگے ہو ہے, ہر صف میں 4 آدمیوں کی جگہ ہے. آپ بھی سیکھے. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں اونچے بتا دیے ہیں. سبحان اللہ. زور سے مائک نے تو لایا, آپ کو زور سے بولیے. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں اونچے بتا دیے ہیں. کیا مطلب؟ یہ کلام اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام نہ پڑھنا آسان ہے نہ سننا آسان ہے. یا تو قرآن کی تحریر, تفسیر یا حدیث پاک کی روشنی میں اعلیٰ حضرت پاک سے بیٹھ سکتے. ان کی مہک میں دل کے وہ کون سی مہک ہے, وہ کون سی چمک ہے, وہ کون سی مہک ہے جس نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. آقا کے پسینے کی خوشبو پر روشنی ڈالتے ہوئے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمتوں پر ایمان لکھتے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں اونچے بتا دیے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا مصرع لکھ رہے ہیں, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا. سبحان اللہ. زور سے بولو. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, جربے بہا دیے ہیں. کیا مطلب؟ کون سے دریا بہا دیے, کہاں جربے بہا دیے, اور کس قطرے کی بات ہو رہی ہے؟ تو ملاحظہ فرما لیں کہ جنگ میں آقا نے گروہ بھیجا اور اس گروہ کے پاس ایک مشکیزہ پانی تھا. جنگ ہوتی رہی, پانی ختم ہو گیا. اب صحابی پریشان کہ پانی تلاش کرے تو کیسے, کہاں سے پانی ملے, کس طریقے سے پانی ملے, پانی ملنے کا راستہ کون سا لایا جائے. تو ایک صحابی کہنے لگے, اے دوستو, پانی تلاش کرنا ہے تو مصطفیٰ کے پاس چلو. صحابی کا عقیدہ تھا پانی ملے گا آقا سے, عزت ملے گی مصطفیٰ سے, عظمت ملے گی مصطفیٰ سے, شہرت ملے گی مصطفیٰ سے. جو کچھ تلاش کرنا ہے آقا کے پاس چلو. وہابی کا عقیدہ ہوتا
تو وہ سمجھ لیتے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، مگر صحابی کی خوش عقیدگی دیکھو کہ ایک ایک چیز کو آقا سے تلاش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ پانی چاہیے تو آقا یا رسول اللہ آپ سے، عزت چاہیے تو یا رسول اللہ آپ سے، عظمت چاہیے تو یا رسول اللہ آپ سے، اولاد چاہیے تو یا رسول اللہ آپ سے، ایمان کی دولت چاہیے تو مصطفیٰ آپ سے، عظمت و شہرت چاہیے تو مصطفیٰ آپ سے، فرما برداری اطاعت گزاری چاہیے تو مصطفیٰ آپ سے۔ ایک صحابی نے کہا مصطفیٰ کے پاس چلو، دوڑ میں سب کے سب آقا کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ فدا کا امی وادی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مصطفیٰ پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ تو پیارے رسول کی شان مصطفیٰ ہی دیکھو، عظمت مصطفیٰ پر قربان جاؤ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں، یہ نہیں کہا مصطفیٰ نے کنویں کو تلاش کرو، جمنا کو تلاش کرو، پروت کو تلاش کرو، پانی کو تلاش کرو، تالاب کو تلاش کرو، بلکہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی وہ نبوت والا کٹورا کہاں ہے، میرا کٹورا سامنے لاؤ۔ علی نے کٹورا مصطفیٰ کا سامنے کیا، پیارے مصطفیٰ نے دستے کرم کٹورے میں رکھا اور گاڑی کو رگڑنا شروع کر دیا۔ بس گاڑی کو رگڑنا تھا کہ پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت حجت اللہ العظیم امام المسلمین الشاہ امام رضا خان صاحب بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ انگلیاں ہے فرض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھول کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری باہ ان کے واسطے جو خدا کچھ عطا کرے، حاجہ غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے۔ اور پھر دوسرے کلام میں لکھتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، ضربے بہا دیے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابیوں نے کہا آقا بس پانی، بس اتنا ہی پانی، پوری جنگ کے لوگوں نے پانی پی لیا۔ آقا فرماتے ہیں اپنے برتن بھر لو، اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اور چاہیے، صحابی نے کہہ دیا بس۔ آقا نے بس ہاتھ کو گاڑی سے انگلی کو ہٹایا، یہ پانی بند ہو گیا۔ پیارے رسول فرماتے ہیں اگر صحابی بس نہ کہتے تو میری گاڑی سے اتنا پانی بہتا کہ ساری دنیا کے سارے لوگ تا قیامت صبح قیامت تک اس پانی کو خرچ کرتے، پانی ختم نہیں ہوتا۔ اگر ایڑی سے پانی نکلے، زمین سے پانی نکلے، ایڑی سے پانی نکلے، ایڑی رگڑ کر ایک نبی زمین کے سینے کو چاٹ کر کے پانی نکالے، اس کو کہتے ہیں ذبیح اللہ۔ زمین سے پانی نکالے، اس کو کہتے ہیں ذبیح اللہ۔ اور اپنے دستے کرم سے پانی نکالے، اس کو کہتے ہیں رسول اللہ۔ آقا نے گاڑی سے پانی نکال دیا، بات کچھ اور کرنی ہے مگر یہ اب اچانک میرے منہ سے کلام نکل گیا تو مجھے بولنا پڑ رہا ہے۔ دوسرا مصرع آگے لکھتے ہیں میرے اللہ کا جہنم اب بھی رد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ میں نے دوسرے بات پڑھی مکمل بہا نہیں، مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایسی چیز ہے جب تک یہ پڑھا نہ جائے تقریر مکمل نہیں ہوتی۔ ایک بار محبت سے اور پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے جوڑ کو ختم کر کے ایک بار اور بابا سے میں کر رہا تھا آگے لکھتے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اللہ کا جہنم ابھی رسد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، آخر سچے میں پڑ گئے ہوں گے۔ اللہ کا جہنم، جہنم کہاں ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی اچھے دنیا میں نہیں، جہنم اور جنت اللہ نے خاص مقام پر بنائے ہیں۔ یہاں اللہ کا جہنم اب دھیرے سب ہوگا، کیا مطلب؟ سب ہونے کو، ٹھنڈا ہونے کو سب کہتے ہیں۔ ٹھنڈا ہو گیا، سب ہو گیا۔ سب کا مطلب ٹھنڈک ہے، تو آپ آرام کی ایسا کیوں لکھ رہے ہیں؟ مراد فرمانے حدیث پاک سرکار کی بیوی ام الفضل ہماری آپ کی سبزی ماں حضرت عائشہ صدیقہ زور سے بولے ارشاد فرماتی ہے حدیث پاک کی روشنی میں مراد فرمانے ایک مرتبہ آقا میرے حجرے میں تشریف لائے۔ آقا کی 11 بیوی تھی، جگہ والے دیگر آقا ایک ایک ام الفضل کے کمرے میں ایک ایک رات تشریف لے جاتے تھے۔
ایسا ہی انصاف ہونا چاہیے نا. اگر ہم دوسری شادی کر لیں تو پہلی کو تیاگ پتر کر دیتے ہیں لوگ. یہ آقا کی شان نہیں ہے, اللہ سنت مصطفیٰ ہے. حق برابر ہونا چاہیے. زور سے بولو, گھوم کر بول دیا کرو. لیکن آواز کیا آپ سب پر بھاری ہے؟ یہ مدرسہ اتنا ٹوٹتا ہے, زور سے بولا کرے تو گونج جایا کرے, مگر سمجھ میں آئے تب. ویسی واہ واہ نہیں سمجھے, سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اور سمجھ میں آ جائے تو واہ واہ اس میں ڈالو گے کیا؟ ام الفضل فرماتی ہے کہ آقا میرے حجرے میں تشریف لائے, آقا میرے کمرے میں تشریف لے آئے, آقا کچھ دیر مجھ سے گفتگو کیے اور اس کے بعد عبادت الہی میں کھڑے ہو گئے. رستہ سجدہ کیا اور ایسا سجدہ کیا کہ صبح میں حضرت بلال نے مسجد نبوی سے آزان پڑھ دی. وہ بلال امیہ بن خلف کے غلام خرید رکھا تھا. غلام پہلے جیسے آج جانوروں کے بازار لگتے ہیں, پہلے انسانوں کے بازار لگتے تھے, مگر جب مصطفیٰ تشریف لائے تو غلامی کے پٹے کو کاٹ کر ایک ایک غلام کو آزاد کر دیا. غلام آپ دیکھیے زبردستی پوری ہمارے یہاں ہے. بولیے وہ امیہ کا غلام آقا کا کلمہ پڑھتا ہے. امیہ کہتا ہے آقا کا کلمہ مت پڑھو, مگر جتنا ہمارا چکتا ہے پتھروں کی رکھی امیہ ہے. بلال کے سینے پر پتھر بھی لگایا, پتھر بھی کہتا ہے ایک عاجز زبان بار کہتا ہے بتاؤ نبی کا کلمہ پڑھو گے پھر بھی بلال ہو کر کلمہ پڑھ دے. آپ حکومت میں اس پر کر سکتے میری روح پر, بولو روح پر نہیں کر سکتے. بلال آرام کرتے مگر سچی پیپر بولتے بلال کرتے سچی پیپر کہنے لگے بلال کچھ دھیرے دھیرے نہیں کرنا پڑو. بلال کا دنیا کہے تو کہے حکومت ہے کسی تم بھی کرے رونے لگے بلال. آپ نے کسی پیپر نے کہا بڑھیا کر یہ بتا اس غلام کی قیمت کیا ہے, غلام کی قیمت کیا ہے؟ امیہ نے قیمت بتائی, کسی پیپر نے خرید لیا. اور خرید کے آقا کے اوپر دیکھ کر دیا آقا یہ غلام ہے. امیہ کی طرف سے زبان میں سے کہا تھا زبان باہر جا رہی تھی, کلمہ آپ کو پتا تھا آقا نے آپ کی زبان میں سے آپ قبول فرمائے. آقا نے فرمایا اے بلال اے تسلیم کرے بلال کو قبول کر دیا, یہ اسے بھی میں نے دنیا میں آزاد کیا اور تجھے بھی دنیا و آخرت سے آزاد کیا. وہ اقرارات بنے گی ام الفضل کا اقرار کیا. اب آقا نے بتایا دان کی کوئی آواز زبان کے پاس ہوتا تھا کوئی اور کوئی چیز اللہ اس کو رسول جائے. اب بتا دیتے ایسا کریے کہ آپ کا جسم کا پتھر پوری سے برباد کر رہی ہو, دھیرے سے پورا پکا پیسہ ہلانے لگے. آقا نے نماز کی خصوصیت کیا, سجدے سے سر اٹھایا, سلام کیا. اس کے بعد سلام گل پر کیا ہوا فرماتی ہے آقا مجھے ڈر ہو گیا تھا کہیں آپ کی دوستوں کا پتھر پوری سے برباد نہیں کرے. آقا مسجد نبوی میں جانے والے آسان پر کی آگ سے سر نہیں اٹھایا. آقا نے سلام کیا اور مسجد میں مسلے کو آیا کیا دیکھیے کہ پانی کا کام کو دفاع کرنا جاری ہے. اور آقا کا چہرہ کرتا جبہ مسلح سب آنکھوں سے تر ہے. سب وہ سے سب آنکھوں سے تر ہے. جب پیسہ ہوا بھیا دیکھا اور مسلح پر جا کر دیکھا دیکھتا تو دفاع ایک بڑاری ماننے کو محبت آنا حضرت باتیں پڑے گی. ارے یہ رحمتوں کا کام ہے آج کا مثال دل نمبر 2 سفر نمبر 1 کے بعد سفر نمبر 16 17 18 19 کی حدیث میں بات چلیوں میں محبت سے دیکھی اوپر میں نے کر دیا اللہ کیا جہل نبی اب بھی درد ہوگا. اللہ کیا جہل اب بھی درد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اب سمجھ آیا, مصرا سمجھ آ گیا. آگے چلوں ہمارا لڑکا دیوے بھی آپ پیچھے روکڑا ہمارے پاس میں بیٹھی آئے رسول اللہ کے لیے آخری ہے. ہر ایمان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ میں بھی اپنی بات کو ساتھ لے کر جائے. اور آپ کبھی
मालूम सब कहे सुभान अल्लाह और कौन से कहिए या रसूल अल्लाह आप एक वक्त मुझे बात करिए जिसने भी दिल जमानी मोहब्बती कर गई और लोग पीछे से जिसके भी दिल जमानी मोहब्बती कर गई समझो और इसके बाद हमारे आज आधा घंटे लिए जा रहे हैं माँ को साथ लेकर जा रहे हैं तो हमारे जहाज में जा रहे हैं 4 घंटे ले सकते दिल्ली से 4 घंटे में जैसे और आधा पहले बढ़ेगी वहां को साथ लेकर के नेपाली वाले जहाज पर बैठे हैं पानी वाला जहाज है अचानक नापुरा ने पदे हटा दिए जहाज चल गया 20 बरसात में मोटा तो जगमग होने लगा अरे हज का मौसम चला गए ये शेर आ गया तो बच्चे हज का मौसम है हजार हल्का के साथ मदीने के बीच जाने आप लोग दुआ कर दीजिए जाने वाले साल में मैं और अदर साहब दोनों हाथ आप सब भी चले हम तो नियत है हमारी हम दोनों को हज में इंशाल्लाह आने वाले साल में और इंशाल्लाह जाना है वो से आप सब भी चले जाते तो मेरी माँ ने ठीक पता मेरे जहाज जगमग होने लगा ना अपना पदे हटाए उसके बाद उसने ऐलान कर दिया कि लोगों अब आप खुद अपना इंतजाम करो जहाज बंद नहीं सकता बंद होगा डूबेगा ये जहाज बच नहीं सकता तो आला वो तस्वीर पढ़ रहे थे अल्लाह की तस्वीर में मशहूर थे माँ ने ट्रेन आकर जगह को कहा अहमद अल्लाह जहाज डूब रहा है अब तुम अल्लाह की तस्वीर में मशहूर हो पागल बेटी बना दे तो फिर क्या करोगे डूब रहा है तो फिर बचा हो सकता है और मुझे उसी मौके पर बोल रहा है मक्के का शेख वाला करवा ले मुल्के मुहम्मद की शादी तुमको राम सल्लम जिस कम आ गए हो सिक्के तारे का मतलब बाद में बैठी है आका की बात अगर किया तो समंदर में मकान में अब जहाज डूबने वाले आप आया तो नतीजे में बुला लो या तो सुबह आप से सुकून है आपकी शादी में लगाकर बुला मारे पर जितना कर जाता कि जहाज पीछे अगले पर मदीने शरीफ पहुंच गया ना डूबा आगे तो या तो आपको तुम्हारी जान कश्ती सुनी पे छोड़ी लंगर खा लिए मदीने शरीफ में पहुंचे तो फासले पड़ेंगे सब आंखों से मुस्तफा के नवाज के सामने दम किया पकड़ शुरू कर दिया काबे के गरीब से जा तुम पे करोड़ों धूल पैदा के शमशी दुहा तुम पे करोड़ों धूल और कोई शहर दिया तुमसे निहा हो गया करना खुदा ही होगा तुम पे करोड़ों धूल अगले कथा में नहीं यार सुनना अगले कथा में नहीं तुमने अदा में नहीं कोई कमी का बना तुम पे करोड़ों और मज़ार रसूल के करीब थे तो पहले इस एक का आता कीजिए या रसूल अल्लाह आप अता कीजिए उसमें दया दीजिए
जलवा करीब आ गया और उसके बाद घबराहट होगी। एक बात बताइए, कहीं ना आप बस में सवार हो जाए, 10 पलटते पलटते बच्चे घबराहट होगी, घर तक ठोकर जाएंगे। घबराहट होती मुस्तफा के बाजार के सामने सोचे तो फरमाया, या रसूल अल्लाह, दिल करो ठंडा मेरा, वो तो पैसा ही पानी का झूठ का बोलो तो वो सो रही है तुम्हारा दिल करो ठंडा मेरा, वो तो पैसा चांद था सीने से उसके बाद बस सलाम करना था। मदीने शरीफ में सारे गैर मुखालिफों का कब्जा है, तो सलाम समय के आला हजरत करने नहीं देते। वो कहते चलते रहो हाजी, चलते रहो हाजी, चलते रहो, खड़े होकर सलाम दीवाने को नहीं करने देते। बस आला हजरत साहब बरेली को गिरफ्तार कर लिया। कहा तुम कौन होता? मेरा नाम अहमद अल्लाह, कहाँ से आए? इंडिया से हिंदुस्तान से आया हूँ। कहा तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ का कानून है कि कोई खड़े होकर नहीं कर सकता, जो मुझे काले में यहाँ क्या कर रहे हो, किसकी तरफ कर रहे हो? बस सामने खड़े नहीं हो करना। या रसूल अल्लाह, एक तरफ से हाजिरी, एक तरफ आदाए भी बनता है सरकार से, एक तरफ है हाजिरी, एक तरफ आदाए भी बनता है सरकार कहा। तुम पे करोड़ों दूर से हम पूरा होने जा रहा है। मैं जल्दी से वक्ते का शेर सुना दूं, उसके बाद में आला हजरत ने बरेली को पकड़ कर जेल में कर दिया। जेल में जैसे ही बंद किया, उसी साल दूसरे मुल्क के बादशाह ने 18,000 फतवे लिखे और लिखकर सऊदी अरब के बादशाह को लेकर भेजे कि इन फतवों का 18,000 या तो जवाब दो, वरना इस सऊदी अरब पूरे अरब से हम बादशाह बनेंगे। भगा गया पूरे अरब आजम के तमाम हुज्जाज, तमाम मुफ्तियां ने ज्ञान को इकट्ठा किया। कब तक जवाब दोगे? किसी ने कहा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 10 साल में, किसी ने लाइफ टाइम कर दिया। मगर अचानक वजीर को याद आया, हुजूर एक इंडिया से आया हुआ दीवाना, एक पागल है मस्ताना, जो रसूल के होते के सामने खड़े होकर न जाने क्या कर रहा था, उसको भी बुला दिया जाए। आराम से खड़े भी को जेल से निकालने के लिए सिपाही बोलते अहमद अल्लाह बाहर निकलो, मुस्तफा जाने अहमद के मदीने में जो आदमी जेल में हो वो जन्नत से बहता है, जन्नत से, मदीने की जेल जन्नत से बहता है। अहमद अल्लाह बाहर निकलो, मगर अहमद अल्लाह कहते नहीं निकलूंगा, नहीं फरमाते रिफात अली जन्नत को फुर्सत जो मिले देखे कोई है अभी नजरे से बाकी रजा। अहमद अल्लाह बाहर निकलो, नहीं निकलूंगा, क्यों नहीं निकलूंगा? ये इंडिया में रहने से जेल बेहतर। सारे कौन से दीवाने निकले, निकलो ना निकले, किस तरह मेरा दीवाना मुस्तफा खान में तब्दील आए। ये पांच का जो हुक्म नहीं है, तेरे आका का हुक्म, तेरे आका का हुक्म में बहुत होश में आए, बाहर निकले। क्या बात है, दरबार लगा हुआ है, तमाम में और एक दीवान है बरेली का मकान जिस पुलिस में दीवाने की लिस्ट में खड़ा हुआ है। बोलो क्या मारेगा? 18,000 फतवे जवाब कर सक दोगे? पागले बरेली आपके मिलते करते 1 घंटे में, कितने घंटे में? 18,000 फतवे कितने घंटे में? 1 घंटे में जवाब का। 1 घंटे में अगर नहीं हुआ तो कल नहीं होगा, तो फिर कोई चीज का है तो करेगा। सामने बरेली उठाते हैं चार कदम निकाल के 2 को पैर के अंगूठों में फंसाते हैं, 2 को हाथ के अंगूठों में। लेकिन नहीं चाहते थे, जब तक ख्याल आया कि ऐसा हो पर्दे में मेरे आका का नाम आ जाए, कलम को पैरों से छोड़ा, हाथों से लिखना शुरू कर दिया। आंखों को बंद करके 2 हाथों से शरीर की सभा में पत्थरों को लिखते हैं। अब 2 और सीधे पर हाथ रखो, एक दीवाना खरीदे थे मदीने शरीफ में लिखा होगा।
بریلوی تو مدینے کی ساری دیواریں بریلوی ہو گئی. ساتھ میں بریلوی کا نام لکھا ہے. خطبہ مقبولہ کے بعد میں نے جس عنوان کو پیش کیا وہ سننے تھوڑا تھا ورنہ تقریر میری طرف ہو جائے گی. آج بڑی نماز کی تقریر پوری رات پر ہو گئی. خطبہ مقبولہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کے مشہور معروف باتیں کہنا پڑی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہ بے شک نماز ہوتی ہے بے حیائی بری باتوں سے. حج کرنے کے لیے ان سارے بیان جانے جا کر عرفات کے میدان میں مینا کے میدان میں مسجد نبوی میں مسجد حرام میں نماز ادا کرنے مسجد عائشہ میں نماز پڑھتے ساری مسجدوں میں نماز پڑھتے 40 دن تک مسلسل رہی ہے. اس کا نام حج نہیں ہے. اس کا نام نماز پڑھنے کا نام حج نہیں ہے. حج کا نام مطلب سمجھتے ہو آپ؟ سن لو. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے فرمایا جنت میں کہ تم ساری چیزیں جتنی جنت میں سب کھانا مگر گندم. بولو گندم. گندم کہتے ہیں گیہوں کو. کیا گندم مکھن جنت میں آدم کھاتے رہے ایسے رہتے رہے آرام کرتے رہے گھومتے رہے ٹہلتے رہے. حوا بھی ساتھ میں آدم بھی ساتھ میں کچھ نہیں کھائے جب تک کچھ کھا رہے مگر گندم نہیں کھا رہے. اچانک شیطان جنت میں سانپ کی شکل میں ایک سنگار میں سے اندر گیا جا کر شکل انسان میں آدم سے کہا آدم ہے جنت میں ایک سے گندا بھیجا کھائے کھانا مگر یہ کیوں نہیں کھاتے گاڑی والے میں کر دیا. زور سے بولو. اللہ نے اس کو منع کر دیا تو اللہ نے منع کر دیا تم مان گئے. اللہ تو واقعی تو قبول کرتا ہے. ذرا سچ لو. آدم علیہ السلام نے گیہوں کا دانا گول تھا ناخن سے تھوڑا نشانہ کر باقی زور سے توڑ کے کھا لیا. کھا رہا تھا تو حکم پروردگار آدم جنت سے لے لو. جنت سے آدم علیہ السلام نے نہیں بتایا کوئی کمی ہے کہتے کہ بھیج دیے گئے نہیں. اللہ کو آدم کو زمین پر بھیج رہا تھا گندم بڑھانے کا. آدم آتے تو ہم کیسے آتے. آدم علیہ السلام کے سرکل دیپ میں یہ ہندوستان میں ہے اور حوا کی جدے میں یہ عرب میں ہے. رسول پروردگار بار بار کہا کرتے تھے کہ ہندوستان سے مجھے اپنے وطن کی محبت آتی ہے. ہم مدینے میں رہتے ہیں ہندوستان میں رہ کر فخر کرتے ہیں یہ میرے آقا کا وطن ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ہندوستان سے مجھے وطن کی خوشبو آتی ہے. وطن کی وطن کی آدم یہاں کے اور ہر بار آدم روتے ہیں پھر دوبارہ اس کے بعد جب ڈھونڈنا حرکہ کو شروع کیا. لمبی بات ہو جائے گی آپ مجھے بتانی نہیں تھی. جب ڈھونڈنا شروع کیا تو چلتے تھے آدم عرفات کے میدان میں آدم اور حوا بھی تلاش کر رہی اور آدم کی دونوں اکٹھے ہو گئے. وہ شخص ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی بقرعید کا دن تھا. عرفات کے میدان میں ملاقات کا نام کیا ہے؟ حج. اس کا نام کیا ہے؟ 40 نمازیں پڑھنا حج نام گئی. عرفات میں چلے جانا میدان میں چلے جانا سفر واپس ہونا آگے گلگل پینا مسجد عائشہ میں جانا جنت البقیع میں جانا جنت الباقیٰ میں جانا جنت الحرا میں جانا. ان سب کا نام نہیں ہے. نماز پڑھنے کا نام حج نہیں ہے بلکہ میدان میں کھڑے ہونے کا نام حج ہے. اور جانے کا جانے جب تک وہ کام کریں گے حج نہیں ہو سکتا. نماز کی بات آگے نماز کو ایک بات آگے ایک داستہ کے دربار میں تلوار آ کرتا تھا اور تلواری آ کر بھی کوئی گناہ اس سے ایسا ہو گیا کہ بادشاہ نے کہہ دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر میرا ملک چھوڑ دو. اگر تم سے کوئی کہتے دلی چھوڑ دو اگر گھر نہیں ہے تو پھیلاؤ رہا گھر چلیں گے. مگر جب گھر بار کو بڑا کھائے جدید سے کہتے گھر چھوڑ دو تو کیا کریں گے؟ کیسے چھوڑیں گے؟ بے چینی مر کے گھر میں آئے ہوتے ہوئے باروں کا باہر ہو رہے 4-5 بج رہے سارے گھر والے کرتے بات کو لوگوں تک پوچھ رہے تو یہ تو بتاؤ ہونا کیسا یہ بھونا کیسا یہ پیتا آرام کیسا یہ رنجو بند کیسا ہو رہے ہو. باپ نے کہا بیٹا ایک بار محبت سے مجھے دل بھر کر دیکھ لے کل نہیں لوں گا.
کل کیوں بات کس لیے کئی لیے مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا بادشاہ نے کہہ دیا ملک چھوڑ دو بیٹا ملک کیسے چھوٹے گا 24 گھنٹے میں یہ کام ممکن نہیں جب درباری آئیں گے جب سپاہی بادشاہ کے آئیں گے مجھے تلاش کر لیں اور میں مل جاؤں گا تو مجھ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور لے گا بادشاہ پتن کر دے گا تم دے باپ نہیں رہ جاؤ گی باپ کہتا جانا بیٹی مسکراتی جھوٹ کا بولو باپ کہتا جانا بیٹی مسکراتی جانے باپ سے جانا میری عمر نظر کرتے دیا میری نام کی میری کام جا رہی ہے تم مسکرا رہی ہو باپ گھبراؤ مت اس نے ملک چھوڑنے کے لیے کہا نا ہاں تو سنو جب ملک چھوڑ 24 گھنٹے پورے ہو جائے 23 گھنٹے ہو جائے 24واں گھنٹہ شروع ہو تو تم میرے پاس آ جانا وہ بھی آنا کی دیوانی اور آپ کا اپنے دیوانوں کو ایک نیا راستہ دکھاتے ہیں کیا گلے دل پر بیٹا بتاؤ بیٹا اپنا مسجد میں چلے جاؤ جا کر یہ کام کرو نماز میں کھڑے ہو جاؤ پورے 25 گھنٹے تک نماز پڑھو درباری آئیں گے آ کر دیکھیں گے تم کو پکڑیں گے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے پوچھیں گے 24 گھنٹے میں تم نے ہمارا ملک کیوں نہیں چھوڑا جب پوچھے تو کہہ دینا ہم تمہارے ملک میں اللہ کے ملک میں بات بیٹے کرنے کے بعد نیت بڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے درباری آئے دیکھ کر چلے گئے پکڑ کے لاؤ کر دیکھا گیا تو وہ اللہ کے ملک میں ہے جب نماز پر نام لا کے ہو رہا ہے جب بھی نماز کی پڑھو پہلے خیال یہ کرو زندگی کی آخری نماز ہے پتہ نہیں کہ دوبارہ نماز کو کم گئے اور نیت یہ کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اللہ سے میں باتیں کر رہا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اب آپ کہیں گے کہ باتیں کرتا تو جواب کرے گا آپ جو ہے وہ حضرت کے ساتھ اس بات پر اجماع کر کے کہ جب تم نماز اور یہ کوئی جنگل میں سیدھی طرح ہے اور دولت میں الٹی طرح ہے کہ بادشاہ کے دربار میں روز جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤ ایک دن کہیں دے گا بولے جارے کیا کہے گا کہ سزا کا ادھر دیجیے کہ اللہ رب العالمین پوچھنا شروع کر دے کیا چاہتے ہو تاریخ تو جمع ہے جو خدا ہر دن کہہ دے تاریخ تو جمع ہے جب اللہ تعالیٰ نے لے کے بندہ میرے لیے اللہ کے دربار میں جاؤ تو نماز پڑھتے ہو اور کسی کے دروازے پر گئے جا کر آپ نے آواز دیا مولانا آواز دیا میں قرار ہو گئے میں اوپر سے نیچے اترا دیکھا یار کوئی ہے ہی نہیں میں چلا گیا مطلب حل نہیں ہوا ہوتا کوئی فائدہ ہوا ہوتا پھر میں اوپر گیا اور دروازہ دیا مولانا میں جب تک نیچے اترا آپ کے لے گئے فائدہ نہیں ہوا پھر آئے آپ نے دروازہ دیا میں جا کر لے گیا مولانا میں پھر آیا آپ کے چلے گئے کوئی مطلب حل نہیں ہوا اور دروازے پر کسی کی آواز بھی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے فکر سے آرام لوگ سب کچھ تمہارے قریب آ کر پوچھے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو تو سچا اتنی دیر کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھے بندے نماز نہیں پڑھا تو کچھ جیسے ہوتا ہے نماز پڑھا بڑی اگر ہم دیکھیں کوئی ہم کو کچھ ایسے ایک سال اگر کرنا پڑتا ہے تو دوسرے کی مسجد میں ڈالا یہ نماز قیامت کے دن اوپر مار دی جائے گی نماز کی بنوائے دیا کو کہ تمہارا یہ کہہ دے کہ بندے پوچھ کیا پوچھتا ہے کیا چاہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے تجھ کو ادا کروں گا سرکار فرماتے فرماتے 2 آدمیوں کا نام بہت کچھ رہتا ہے وہ 3 آدمی کچھ لوگوں نے ایک وہ آدمی جو جنگل میں کوئی نہ دیکھا ہو ہاتھ پر تکلیف پر نماز پڑھو اللہ تعالیٰ کے نام اس کو دیکھ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو اور یہ بندہ کو جانتا سنتا کوئی ایک وہ آدمی جو جہاد میں لڑتے لڑتے حرام کا ٹائم ہو جائے تو
اور ایک وہ آدمی جو آزاد ہو گئی مسجد میں آیا اللہ کے لیے نماز پڑھی گھمانا چوتر کے پیچھے لگا گھمانا ایسا نہیں کر رہا بتانے کے چاہتا ہے نماز پڑھتے ایسی نماز کی جائے گی اللہ تعالیٰ کا بڑی نماز بھی ادا کرو اور اس نیت سے کرو کہ مجھ سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے دنیا تباہ ہو جائے میں اس کی پرواہ نہیں وہاں تو سامان رسول اللہ رب العالمین اسی موضوع پر آگے جمعہ میں تفصیل ہوگی سمجھ گئے اب ایسا ہے جیسے تو میں اپنے پیسے رسول میں رہوں نکل کو رہا یہ اب دیکھیے آپ جلدی جلدی بات کیجیے کرتے چلے آپ پروردگار کاروبار میں بھٹکتے ہیں جو رکعت آ گئے مدد سے آپ دیتے چلے آئے آپ کیجیے جلدی جلدی آگے مولا تعالیٰ برکتیں جو رکعت آ گئے ان پر سے بھی حاجت انجام دے مولا تعالیٰ برکتیں ادا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے جلدی جلدی آؤ اسی میں دیتے کام چل رہا ہے بڑا کام سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے بچے ہاتھ سے اٹھاؤ بھی کر لو اس کے ساتھ لگا کے لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی جلدی آپ کے گھر سے اتنا بڑا کام مل رہا ہے آپ کے گھر سے عمر پر مائک پانے پر سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کیا گیا اس میں ایک اور ملا سبحان اللہ سبحان اللہ لاؤ بھائی لاؤ جلدی جلدی اللہ تعالیٰ برکتیں چھوڑنے کا سبحان اللہ سبحان اللہ 250 کا ایک نہیں ہے جلدی جلدی مولا تعالیٰ برکتیں ایک سو بتا کرے مولا تعالیٰ زمین آسمانی کا محفوظ بنائے اور کوئی دینے والا ہے کم سے کم یہاں اس بہانے میں مسافر کر دیا بھائی میں بات کر رہا ہوں مولانا پہچان کیوں بن گئی نہیں کیوں ابھی تو ہزاروں آدمی ایسے کہ مسجد میں نہیں پہچان کر رہے وہ کہتے ہیں مولانا السلام علیکم آپ چکر کو پڑ جاتے ہیں ابھی آپ کی دیکھا کہاں ہے پتہ چلا مسجد میں دیکھا 100 لے لیں 400 آپ کو دے دیں کسی تو بہت لمبا کام کر دیا آپ نے چلو بات ہو جائے گا لے کے جانا بات تو آپ اس لیے مقابلہ کیا کرو یہاں پہچانیں گے وہاں بھی پہچانیں گے پہچان ہونی چاہیے تمہیں لے کے تم سے پہچانے کا بھائی 3 سال لے کے جائے گا ریفری ضروری ہے رہنما ضروری ہے رب تک پہنچے کو سلسلہ ضروری ہے زور سے سلسلہ ضروری ہے حشر ہو یا محشر ہو ہر جگہ مقام ہے 3 سال کا ہونا 7 کا ہونا اس لیے زور سے اس لیے